پاکستان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگ چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ. پاکستان نے کابل میں جو ٹارگیٹڈ حملے کیے اس حوالے سے آپ بتائیے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ افغانستان سے بڑے عرصے سے جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان میں کی جا رہی تھیں جی مختلف جو ہے سرحدوں پر، اور ایک بھارتی پراکسی کے طور پر افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان دشمنی بڑی دیر سے جو ہے پاکستان اس کو فیس کر رہا تھا. تو اب بہت سے ایک جس کو آپ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں، انویسٹیگیشن کے بعد جب یہ چیزیں ثابت ہو گئیں کہ یہ افغانستان سے کی جا رہی ہیں پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے وہ کالعدم طالبان جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ افغانستان سے اس طرح کی کارروائیاں کریں، اس کے بعد جو ہے پاکستان نے ایک جوابی اٹیک جو ہے وہ شروع کیا. اور اب تک اطلاع ہے کہ تقریباً 250 کے قریب جو دہشت گرد ہیں یا فتنۃ الخوارج جو ہے، فتنۃ الہند جو ہے، بالکل وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں اور کامیاب کارروائیاں کی ہیں، اور ٹارگیٹڈ کارروائیاں. غزنالی جو ہے وہاں پر تو افغانستان نے سفید پرچم لہرا دیا غزنالی میں. جی، اس کے بعد چمن اور ذوب میں بھی اطلاعات یہی ہیں کہ وہاں بھی جو ہے وہ سفید پرچم لہرانے کا مطلب ہے کہ سیز فائر کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے پاکستان کو. اور یہ 10 مئی جیسا معاملہ ہے یہاں بھی. پورا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افواج پاکستان کے کنٹرول میں ہے یہ جو لڑائی ہے، اور یہاں بھی جو ہے وہ سفید پرچم لہرائے گئے، اور انڈیا کی طرح پاکستان نے ان کے سفید پرچم بھی مان لیے، اور 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر جو ہے وہ کر دیے گئے. مگر کیا بات یہ جو ہے ایک حتمی سیز فائر نہیں ہے. اب میری جو اطلاع ہے کہ جب تک جڑ سے جو ہے ان فتنۃ الخوارج اور یہ جو فتنۃ الہند ہیں ان کو جڑ سے نہیں اکھاڑ پھینکیں گے، تب تک جو ہے افواج پاکستان جو ہے یہ کارروائیاں جاری رکھیں گے. اور یہ جو ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ 250 کے قریب ہلاکتیں. اچھا، وہاں سے جو ہے نا اس طرح کا پروپیگنڈا انڈین اکاؤنٹ سے یہ بھی کروایا گیا کہ T-55 ٹینک جو ہے پاکستان کا وہ قبضے میں لے لیا، اس کی فوٹیجز جو ہے نا وہ دکھائی گئیں اور تصویریں دکھائی گئیں، جبکہ وہ ٹینک آلریڈی افغانستان ہی کی ملکیت تھا اس لڑائی سے پہلے، ان کارروائیوں سے پہلے، اور وہ پاکستان کا ٹینک نہیں ہے، T-55 نہیں ہے. اچھا، اس طرح کا پروپیگنڈا. البتہ یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کارروائیوں کے جواب میں جو ان کے جتھے ہیں فتنۃ الخوارج کے، وہ مختلف چیک پوسٹیں چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے. وہ اسی چیک پوسٹوں پر اس وقت پاکستانی فوج کا قبضہ ہے جہاں پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا ہے. ہماری طرف سے جو ہے نا وہ سبز ہلالی پرچم لہرایا جا رہا ہے افغانستان میں جگہ جگہ، مگر ادھر سفید پرچم لہرایا جا رہا ہے سیز فائر کے لیے. اور معاملہ جو ہے نا وہ معافی تلافی. اور یہ جو سیز فائر ہے 48 گھنٹے کا، ایک امکان ہے اس میں مذاکرات کچھ ایسے کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ٹھیک چلیے دیکھتے ہیں. ابھی تو صورتحال جو ہے اس چیز کا امکان ہے کہ یہ سیز فائر مذاکرات میں بدلے، اور مذاکرات کے بعد جو ہے نا یہ اس ایشورنس کے ساتھ کہ افغان جو حکام ہیں، جس طرح کی بھی ایک وہاں پہ ایک حکومت ہے، بظاہر تو ایک قبضہ ہے حکومت کا افغانستان پہ، وہ الیکٹڈ باڈی تو ہے نہیں جی، اور نہ ہی وہ الیکٹڈ حکومت ہے. تو وہ کس طریقے سے جو ہے نا انشور کرتے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کی جائے گی ہماری جو ملحقہ جو بارڈرز ہیں ان پہ، اور فتنۃ الخوارج جو ہیں ان کو لگام ڈالی جائے گی. تو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں. 48 گھنٹے جو ہے نا وہ کافی اہم ہیں اس حوالے سے. البتہ یہ ہے کہ ادھر تو تھوڑا سوکھ کا سانس ہی لیا انہوں نے
کہ جتنی مار پڑ رہی تھی سیز فائر کی ریکویسٹ کے ان کو، بعد ظاہر ہے اور یہ بالکل انڈیا کی طرح صورتحال ہے. افواج پاکستان نے بالکل بول جس دی کو ہے. کہتے ہیں نا کہ تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں اور بڑا مارا ہے، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں. وہ فتنۃ الخوارج جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتے ہیں، جو ہمارے جوانوں پر حملے کرتے ہیں، جو یہاں پہ شہری آبادیوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں اور عام شہریوں کو قتل و غارت میں وہ ملوث ہیں. تو یہ ایک سکسیس ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا غزنالی اور چمن زوب اور یہاں پہ سفید پرچم لہرانا، آپ افغان طالبان کی طرف سے کہہ لیں یا ان کی جو سو کالڈ آرمی ہے اس کی طرف سے. چلیں مزید تو دیکھتے ہیں. پاکستان کا اپر ہینڈ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا ان صورتحال کو مد نظر رکھتے ہیں اگر تو، لیکن انٹرنیشنل اسکیل پر دیکھیں تو پاکستان کا اپر ہینڈ ہے. اور یہ جو مذاکرات اگر بات جاتی ہے مذاکرات کی طرف تو ہوپ فلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بھی ایک کشیدگی ہے وہ بھی امن و امان کی صورت میں بدلے گی.